تو یہ وہ منظرنامہ ہے جس کو پیش نظر میں چاہتا تھا کہ آپ کے آگے رکھوں، اور اس کے بعد ہم اس کتاب کی طرف آئیں جس کا عنوان خطبات ملتان ہے، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں خصوصی طور پر اس خطے کے وہ مفکر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو 18 سینچری کے اندر، جنہوں نے دور زوال میں، کہ یہ خطہ جب غلامی کی طرف جا رہا تھا، کہ جب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، بنگال کے اوپر قبضہ ہوا انگریزوں کا، تو یہ 1703 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1762 میں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے اپنے اس خطے میں رہتے ہوئے، یہاں دہلی، یہاں سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر اسی طرح کی آب و ہوا اس شہر کی، وہاں پر رہتے ہوئے دین اسلام کی بیسس کے اوپر انہوں نے تھیورائزیشن کی، انہوں نے ان تمام آبجیکٹس آف ایپسٹمالوجی کے اوپر لکھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں شاہ ولی اللہ کے بارے میں کہ وہ ایک سسٹم میکر ہیں، تو ایک مکمل سسٹم آف تھاٹ، اور ایک اور خوبصورت اردو کی اصطلاح جو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے سیکھی، آج بھی انہوں نے استعمال کی، انفس و آفاق، کہ وہ انفس و آفاق کی تھیورائزیشن ہمیں ملتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ ہم بجائے توقعات باندھنے کے، بجائے مرثیہ پڑھنے کے، بجائے نوحہ پڑھنے کے، یا دم دبا کر ملک سے بھاگنے کے، یہاں رہ کر حل تلاش کریں۔ ہم نے یہیں رہنا ہے، یہ ہماری دھرتی ہے، یہیں پر ہمارے بڑے مدفون ہیں، ہم نے بھی یہیں رہنا ہے، اگلی نسلوں نے بھی یہیں رہنا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے مسائل کو سمجھنا ہے، ادراک حاصل کرنا ہے، حق کو تلاش کرنا ہے، اور اس سفر کو ہم نے مزید آگے بڑھانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو پنجاب یونیورسٹی کے بک کلب میں خوش آمدید، اور میرے لیے بھی یہ بات باعث مسرت ہے کہ آج میں اپنی گفتگو اردو زبان میں کروں گا، کیونکہ اکثر اوقات یہاں انگریزی کی کتابیں مجھے ان پر تعارفی گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم بک کلب میں ہمیشہ آغاز میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیوں چوز کی گئی، اور یقیناً ہم ایک بات جانتے ہیں بطور محقق کے کہ جو بھی سیلف ہے ریسرچر کی یا مطالعہ کرنے والے کی، وہ یقیناً اس کے مطالعے پر اور اس سے اخذ کردہ جو معلومات ہیں یا علم ہے تو اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب میرا بیک گراؤنڈ یقیناً ریلیجس اسٹڈیز کا نہیں ہے، وہ انگریزی کا ہے، انگریزی کی تھیوری، یورپ کے ٹیکسٹ کو پڑھنا، تو وہ ایک تناظر ہے، یونیورسٹی کا ایک تناظر ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کتاب سے جو کچھ میں نے اخذ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یقیناً ہمارے آڈینس آج زیادہ اسی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کتاب میں آج کل ہم، بڑا اچھا ہو گیا کہ ڈاکٹر رشید ارشد صاحب کی انتہائی جو پرمغز گفتگو تھی ہمیشہ اور پر لطف بھی، تو اس میں انہوں نے جدیدیت کی طرف اشارہ کیا۔ تو آج دنیا بھر میں، خاص طور سے عالمی جنوب میں، وہ ممالک کے جو ماضی میں کالونائزیشن کا تجربہ رکھتے ہیں، وہاں ان پر ایک حقیقت آشکار ہو رہی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جو مغربی استعماریت یا کالونائزیشن، کہ جس میں وہ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک پر جا کر تسلط قائم کر کے اور وہاں کے وسائل کو لوٹ کر اپنے خطے میں لے کر جانے کا ایک عمل تھا، جس کو ہم کلونیالٹی کہتے ہیں، یا اس کو آپ نوآبادیت کہہ لیں یا استعماریت کہہ لیں، تو اس کے پیچھے ایک فکر و فلسفہ ہے ان کا، اور وہ فلسفہ بنیادی طور پہ روٹڈ ہے ریسزم میں۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ امورل پاور کا ایک تصور، تو وہ تصور در حقیقت نسل پرستی کے اندر اس کی جڑیں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ نسل پرستی کا تصور اگر ہم مثلاً دین اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی، یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ لیکن یورپ کی تاریخ میں ہم یہ نسل پرستی ان کے بالادست طبقات میں دیکھتے ہیں۔ یقیناً اس مغرب سے مراد وہاں پر بسنے والے تمام انسان نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہاں کا طاقتور اور بالادست طبقہ جس کا رائز ہوا ایگریکلچر اور یا جاگیرداری کی ایج کے بعد، جو وہاں پر صنعتی دور آیا، اس کے بعد سے ان کا جو رائز ہوا، تو ان کے ہاں یہ تصور ہمیں ملتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک کتاب بھی پیش کی گئی تھی، ایکسٹرمنیٹ آل دی بروٹس، اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو تفصیل سے سوین لنکوسٹ نے اس سوچ کا تجزیہ کیا ہے کہ یورپ کے فلسفے میں، ان کی امیجنیشن میں، یہ کہاں سے یہ تصور آیا کہ جو آپ سے مختلف ہیں، جن کی رنگت آپ سے مختلف ہے، جو زبان مختلف بولتے ہیں، دنیا کے کسی اور خطے میں بستے ہیں، ان کی معاشرت کسی اور طرح کی ہے، تو ان کو نیست و نابود کر دو۔ اس کا ترجمہ جیسے کیا، تمام وحشیوں کو نیست و نابود کر دو، کہ ان کو وحشی قرار دو اور پھر سسٹمیٹک ایکسٹرمنیشن اور میسیکر کی طرف جاؤ۔
تو یہ تصور کہاں سے آیا؟ ہمیں اس کتاب کے ذریعے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو آج ہمیں یہ پتہ چلا عالمی جنوب کے ممالک میں محققین نے یہ بتایا، علم کی بنیاد پہ بتایا، جذباتیت کی بنیاد پہ نہیں، کہ اس استعماریت یا کلونیالٹی کو چھپانے کے لیے، کیونکہ یہ ظاہراً اتنا گھناؤنا تصور ہے کہ اس کو اسی طرح پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کسی ملک میں جا کے کہا جائے کہ تم نسلی طور پہ ہم سے کمتر ہو، تمہارا مذہب ہم سے کمتر ہے، تمہاری زبان ہم سے پست ہے، تو اس بنیاد پہ ان کو غلام بنا لے۔ نہیں، اس کو ایک ایسا نیریٹو چاہیے، ایک ایسا بیانیہ چاہیے کہ جو بڑا جاذب نظر ہو، جو بڑی جو ہے وہ اس کے اندر گفتگو ایسی کی جائے، الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں کہ جس کی بدولت ان لوگوں کو اپنی غلامی کی طرف مائل کیا جائے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرک آف ماڈرنٹی، یا جدیدیت کا یہ ایک ریٹرک، اس کا ایک ایسا بیانیہ۔ تو اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ریٹرک آف ماڈرنٹی ہے، جس میں ابھی بڑی خوبصورت اصطلاح ڈاکٹر صاحب نے استعمال کی، کرونولوجیکل سنوبری، کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ وقت ایک تیر کی طرح ماضی سے مستقبل کی طرف جا رہا ہے، اور جس کو ایک لیٹن امریکن رائٹر نے کہا نیونیس از دا فیٹیش آف ماڈرنٹی۔ تو وہ جدیدیت کے اس تصور نے ساتھ ساتھ ایک ڈائیکاٹمی بنائی، بلکہ کئی ڈائیکاٹمیز بنائی، ہمیں سٹرکچر نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا ایک طرف فیتھ ہے، ایک طرف لاجک ہے، جیسے انہوں نے کہا ایک طرف پاسٹ ہے، ایک طرف پریزنٹ ہے، انہوں نے کہا ایک طرف باڈی ہے، ایک طرف اسپرٹ ہے، نیو ہے، اولڈ ہے، انوویشن ایک طرف ہے، ایک طرف ٹریڈیشن ہے، ایک طرف جو ہے وہ سائنس ہے، اور ایک طرف فیتھ ہے۔ اب اس کو دنیا بھر میں علمی طور پہ اس تصور کو رد کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بائنریز، یہ اس ماڈرنٹی کی تخلیق کردہ ہیں جو بذات خود ایک فریب ہے، جو اپنے اندر استعماریت کو چھپاتا ہے۔ سوشل سائنس کے اندر ڈپینڈنسی تھیوری کا ایک تصور موجود ہے کہ جتنا بھی یہ نیریٹو آف اکنامک پروگریس ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ڈپینڈنس ہے، اور کبھی بھی وہ عالمی جنوب کے ملک خود مختار نہیں ہو سکتے۔ اسی ساخت میں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، بین الاقوامی معاشی اداروں کے اندر وہ چھپی ہوئی ڈپینڈنسی ہے جس سے وہ کبھی باہر نہیں آ سکیں گے۔ تو اب یہاں سے اس تمہید سے میری بات اس طرف میرا لانا مقصود تھا کہ یہ ایک بائنری کہ فیتھ ایک طرف ہے اور سائنس ایک طرف ہے، ریشنالٹی ایک طرف ہے اور بلیف سسٹم ایک طرف ہے، یا ریلیجن ایک طرف ہے۔ سب سے پہلے آج ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ در حقیقت ایک جدیدیت کا ایک دجل ہے۔ کبھی بھی انسانی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لے لیں، یا آج بھی اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں، تو انسان ایک آرگینک اینٹیٹی ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، اس کے اندر جسم بھی ہے، اس کے اندر استدلال کی قوت بھی موجود ہے چونکہ اس میں تعقل موجود ہے، لیکن تعقل مؤثر حقیقی نہیں ہے انسان کے ارتقاء میں، بلکہ اس کے قلب کی قوت، اس کی روح کی قوت، وہ جب بھی اپنی ذات سے ٹرانسینڈ کرتا ہے تو وہ اپنی قلب کی قوت سے کرتا ہے۔ اور اسی کے اوپر خود سائنسدانوں نے بھی جب اپنے تعصب کو بالائے طاق رکھ کر حقیقت میں انسانی ارتقاء کے شواہد کو بھی جانچا اور پرکھا، ان کے آثار کو دیکھا، تو بھی وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ انسانی نسل کا ارتقاء ہی ممکن نہ ہوتا اگر انسانوں کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ نہ ہوتا، جو کہ ایک محدود درجے کی عقل کبھی بھی انسان کو اس طرف آمادہ نہیں کرتی۔ یہ صرف انسان کے اندر وہ روح اور عقل ہے۔ اس نام سے کتاب ہے کوآپریٹو سپیسیز، اس کا ٹائٹل ہے، جو کہ باضابطہ طور پہ، باقاعدہ طور پہ سائنٹسٹ نے انسانی ہسٹری کی ایوولوشن دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ اگر انسانوں میں ایثار کا جذبہ نہ ہو تو وہ کبھی بھی انسانی نوع کی بقا ہی ممکن نہ ہوتی۔ اب اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدیدیت کی جب ہم شعبدہ بازیوں سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی آڑ میں چھپی ہوئی ہم استعماریت کو پرکھتے ہیں، تو پھر اگلے درجے میں نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ عالمی جنوب میں، تمام ملک میں، خاص طور سے لاطینی امریکہ میں یہ ایک تحریک چلی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سارا علم جو ہم تک پہنچا، ہم خاص طور سے جانتے ہیں ایڈورڈ سائیڈ نے تو 1978 میں اورینٹلزم لکھی، پوسٹ کلونیل ایک تھاٹ بھی پیدا ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کے یہ اس سے زیادہ پرانی تحریک جس کو رد نوآبادیت کی تحریک یا ڈی کلونیالٹی کی تحریک کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ علم ٹینٹڈ ہے،
یہ ریلائبل نہیں ہے، اس نے ہمارے ساتھ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ اس کے جو آبزرویشنز ہیں یہ فلاڈ ہیں، تو پھر ہم کس طرف کو رخ کریں علم کے لیے؟ تو انہوں نے سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ ایسا کیجئے کہ جب آپ کے خطے کو استعماریت کا تجربہ ہوا اور کولونائزیشن کا تجربہ ہوا اور طاقت اور جنگ و جدل سے، توپ و تفنگ سے، اور آپ کے ہاں یہ علم کو جبراً مسلط کر دیا گیا، اور وہ علم جو آپ کی اپنی دھرتی سے پھوٹا تھا، وہاں کے لوگوں کے تدبر اور تفکر کا نتیجہ تھا، تو اب اس علم سے ریکنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں کہ مغرب کے علم سے ڈی لنک کرنا ہے اور اپنے ماضی کے علم سے ری لنک کرنا ہے۔ آج کے دور میں رہتے ہوئے اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ ماضی میں چلے جائیں، بلکہ وہ جو بنیادی اور اصلاً انسان کا سامنا جن قوتوں سے تھا، جن حقائق کے ساتھ تھا، ان حقائق کے بارے میں وہ رائے جو اس خطے کے فلسفہ نے، علماء نے، اور جو بھی علم کی روایت تھی، جو انہوں نے اس کے بارے میں رائے قائم کی، اس سے ریکنیکٹ کر کے دیکھا جائے کہ آج ہیومن ویل بینگ کے لیے وہ علم کس طرح سے ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مغرب کے علم سے ایپسٹیمکلی ڈی لنک کرنا ہے اور اپنے ماضی کے علم سے ری لنک کرنا ہے۔ تو اسی کے لیے ہم ٹرم ڈی کلونیل استعمال کرتے ہیں کہ یہ ڈی کلونیل پاتھ ہیں جو ہمارے ایپسٹیمک ریسٹیٹیوشن یا ریکانسٹیٹیوشن کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ اب اس فریم میں ایک بات کرتے ہوئے میں کتاب کی طرف اور مصنف کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو ہم لفظ ایپسٹمالوجی استعمال کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ ماڈرنٹی نے ایک عمل کیا، ایک گیم کی، ایک چال چلی، اور وہ چال یہ چلی کہ ماڈرنٹی کے ذیل میں، جس کے لیے بڑی زبردست اصطلاح معلوم ہوئی، مونو کلچر، کہ وہ مونو کلچر ہے، کہ وہ بڑے پیمانے پہ وہ چیزیں ماڈرنٹی کے ذیل میں ہی آگے بڑھتی ہیں۔ اور اس نے کیا، ماڈرنٹی نے اپنی رائے دی کہ انسان کیا ہے، اور انسان کو ایک پیکر خاکی قرار دیا، انسان کو صرف ایک مادی وجود قرار دیا۔ مثلا جیسے آج کا ایک مشہور سائنس پریزنٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، نیل ڈی گراس ٹائسن، بڑا مشہور ہے اپنے سائنس کے بلاگ کے حوالے سے، اور بڑا مشہور ایتھیسٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا احمقانہ سوال کرتے ہیں کہ انسان کی حیات بعد از موت کیا ہے۔ اس نے کہا دیکھیے یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ لیپ ٹاپ کے جب پرزے بکھر جائیں گے، اس کے وہ تمام عناصر جو مل کر اس کے فنکشن کو انشور کرتے ہیں، تو جب یہ بکھر جائیں گے تو کیا آپ یہ سوال کریں گے کہ اس لیپ ٹاپ کی لائف ہیئر آفٹر کیا ہے، یا اس لیپ ٹاپ کی حیات بعد از موت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اسی طرح انسان نام ہے اپنے اجزاء کے مل کر جو اس کا ایک وجود ہے، اس کی کانشسنس اسی سے پیدا ہو رہی ہے، تو جب وہ عناصر ہی بکھر جائیں گے اس کی موت کے وقت، تو پھر اس کا کیا سوال کہ اس کے بعد بھی کوئی حیات ہے۔ اب یہ وہ مادیت کا وہ فلسفہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ یہ ایک بہت بنیادی مادیت یا ماڈرنٹی کا ایک نوشن ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایپسٹمالوجی اب جدیدیت بھی اسی موضوع سے بحث کر رہی ہے جس کو گایتری اسپیواک کہتی ہے آبجیکٹ آف ایپسٹمالوجی۔ اب انسان کیا ہے، یہ ایک آبجیکٹ آف ایپسٹمالوجی ہے۔ کائنات کیا ہے، یہ ایک آبجیکٹ آف ایپسٹمالوجی ہے۔ حیات کیا ہے، یہ ایک آبجیکٹ آف ایپسٹمالوجی ہے۔ علمیات کا ایک موضوع ہے۔ اب اس کے اوپر جس طرح جدیدیت اپنی رائے دے رہی ہے، تو اگر ہم ان تمام مذاہب کی بات کر لیں، خاص طور سے دین اسلام کی بات کر لیں، تو وہ بھی اپنی ایک رائے رکھتا ہے کہ انسان یہ ہے، انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اور اس طرح انسان کے اندر یہ قوتیں پائی جاتی ہیں کہ انسان کے اندر انسانیت وصف تب پیدا ہوئے جب اس کے اندر رائے کل کا احترام پیدا ہوا، جب اس کے اندر حب جمال پیدا ہوا، جب اس میں مادہ ایجاد و تقلید پیدا ہوا، تو یہ انسان ہے جو حیوانیت سے اوپر کی سطح پر آیا۔ اب یہاں پہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں بھی آپ دجل کار فرما دیکھیے کہ ماڈرنٹی اسی آبجیکٹ آف ایپسٹمالوجی کے بارے میں رائے قائم کر رہی ہے کہ انسان ایک مادی انسان ہے، ایک مادی وجود ہے، اور اسی کے بارے میں دین ایک نقطہ نظر رکھتا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس کے اوپر آزادانہ تبادلہ خیال ہو، ماڈرنٹی نے ایک اور چال چلی کہ اپنے گلیمر کے ذریعے، اپنے چکا چوند کے ذریعے، اپنے اداروں کے ذریعے
اس نے اس بات کو فاؤل قرار دے دیا کہ اگر کوئی یہ بات کرے کہ جی ادیان کے اندر انسان کے بارے میں تو یہ رائے ہے یا انسان کے اندر روح ہے، تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو فاؤل پلے ہے، یہ آپ مذہبی بات کریں، مذہب کی بات نہ کریں، تعقل کی بات کریں۔ اب اس کے اندر بھی تو تعقل موجود ہے، اس میں بھی استدلال موجود ہے، اس میں بھی انسانیت کا امپیریکل ڈیٹا موجود ہے، لیکن یہ سب سے بڑا، میں اس کو کہتا ہوں کہ ماڈرنٹی کا سب سے بڑا جو بلنکر، جو ہماری آنکھوں کے، ہمارے ویژن کو درست نہیں ہونے دیتے، وہ سب سے بڑا بلنکر یہ ہے کہ اس نے یہ ڈائیکاٹمی پیدا کر دی سائنس کے درمیان اور فیتھ کے درمیان۔ تو اس تناظر میں اب اگر ہم اس کتاب کی طرف آئیں تو یہ در حقیقت متبادل علمیات کی آج جو ہماری جستجو جاری ہے، ابھی پچھلے ماہ نمل میں کانفرنس ہوئی جس کا عنوان تھا آلٹرنیٹیو ایپسٹمالوجی، جو شعبہ انگریزی کے لوگوں نے کروائی، مجھے بھی وہاں گفتگو کا موقع ملا۔ ابھی یو ایم ٹی کے اندر اپریل 19-20 اپریل کو کانفرنس ہو رہی ہے، اس کا عنوان میں آپ کو بتاؤں، پیریفرل ایپسٹمالوجی اس کا عنوان ہے۔ اسی طرح آگے یو سی پی میں کانفرنس ہو رہی ہے جس کی سب تھیمز کے اندر ڈی کلونیالٹی اور آلٹرنیٹیو ایپسٹمالوجی تھیمز موجود ہیں۔ تو یہ وہ منظرنامہ ہے جس کو پیش نظر میں چاہتا تھا کہ آپ کے آگے رکھوں، اور اس کے بعد ہم اس کتاب کی طرف آئیں جس کا عنوان خطبات ملتان ہے، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں خصوصی طور پر اس خطے کے وہ مفکر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 18 سینچری کے اندر، جنہوں نے دور زوال میں، کہ یہ خطہ جب غلامی کی طرف جا رہا تھا، کہ جب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، بنگال کے اوپر قبضہ ہوا انگریزوں کا، تو یہ 1703 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1762 میں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے اپنے اس خطے میں رہتے ہوئے، یہاں دہلی، یہاں سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر اسی طرح کی آب و ہوا اس شہر کی، وہاں پر رہتے ہوئے دین اسلام کی بیسس کے اوپر انہوں نے تھیورائزیشن کی، انہوں نے ان تمام آبجیکٹس آف ایپسٹمالوجی کے اوپر لکھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں شاہ ولی اللہ کے بارے میں کہ وہ ایک سسٹم میکر ہیں، تو ایک مکمل سسٹم آف تھاٹ۔ اور ایک اور خوبصورت اردو کی اصطلاح جو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے سیکھی، آج بھی انہوں نے استعمال کی، انفس و آفاق، کہ وہ انفس و آفاق کی تھیورائزیشن ہمیں ملتی ہے۔ فزکس کے اندر ایک جستجو 1905 سے جاری ہے، جبکہ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی تھی، اس کو کہا جاتا ہے تھیوری آف ایوری تھنگ۔ تو مسلسل فزسسٹ اس جستجو میں ہے کہ منسکیول لیول کے اوپر ایٹمز اور اس کے اندر کوارکس اور جو بھی عناصر پائے جاتے ہیں، وہاں سے لے کر اور بڑی کائنات کی حقیقت جو گیلیکسیز ہیں، ان تمام فینامنا کو ڈسکرائب کرنے کی ایک تھیوری ہو جو کہیں پہ بھی فالٹر نہ کرے، اور وہ کوارکس کے لیول پہ بھی ایپلیکیبل ہو اور وہ گیلیکسیز کے لیول پہ بھی ایپلیکیبل ہو، تو وہ مسلسل اس جستجو میں ہے، اس کو کہتے ہیں تھیوری آف ایوری تھنگ۔ اس کتاب کو پڑھ کے، شاہ ولی اللہ کی کتابوں کو پڑھ کے، انہی مصنف کی بدولت کہ جنہوں نے وہ کتاب باقاعدہ لاہور میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، اور پچھلے 5 سال میں نے حجت اللہ البالغہ جو شاہ صاحب کی میگنم اوپس مانی جاتی ہے، اوریجنل عربک ٹیکسٹ سے سمجھا کر تو وہ پڑھی۔ تو شاہ صاحب کی کتاب جب پڑھتے ہیں، یا کتابیں یا ان کا علم، جس کا ایک پورا ایک ذخیرہ، اس کا ایک جامع انفارمیشن اس کتاب میں پائی جاتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاہ صاحب بھی ایک تھیوری آف ایوری تھنگ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور میں ابھی اس کا مختصراً آگے ذکر کرتا ہوں۔ تو چاہے وہ اس کائنات کے معاملات ہوں کہ یہ کائنات بننے کا عمل، مثلاً جینیسس کی بات، تو وہ قرآن پاک سے احادیث کی روشنی میں وہ اس کو سمجھاتے ہیں، استدلال اس کا پیش کرتے ہیں، اور اس کو جوڑتے ہیں اس کائنات کی تخلیق کو پھر انسان کی تخلیق کے ساتھ۔ پھر وہاں تک نہیں، بلکہ اگلے درجے میں انسانی معاشرے کی سیاست، اس کی معیشت، اس کا سماج، ان کے باہمی روابط اور ان کے ادارے، اس حوالے سے بھی تفصیل سے اس کتاب میں ہمیں گفتگو ملتی ہے۔ اب کتاب کی جو ساخت ہے وہ خطبات کی شکل میں ہے۔ یہ در حقیقت جو آتھر ہیں مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری، تو یہ بھی ایک جامع شخصیت ہیں اس اعتبار سے کہ دین اسلام کی جو 3 روایتیں ہیں، کہ ایک اس کی شریعت کی روایت ہے، اور دیکھیں شریعت کو تھوڑا آج کے نوجوانوں کے سامنے تھوڑا ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہوئے، یہ لا میکنگ کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے کسی معاشرے کے لیے لیجسلیشن ضروری ہے،
تو یہ وہ لیجسلیشن ہے کہ جس کے وہ اصول جو قرآن پاک میں آئے، جو ہمیں سنت سے ملے، اور اس کے بعد جیسے جیسے معاشرے کے اندر مشکلات اور مسائل اور چیلنجز آئے تو ان اصولوں کی روشنی میں جو لیجسلیٹ کرنا ہوتا ہے، قانون سازی کرنا ہے، تو وہ یہ شریعت کے دو پہلو سید سلیمان ندوی اپنے ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ دو پہلو ہیں، کہ ایک وہ اصول جو بنیادی درجے میں آ گئے جو لا متبدل ہیں، پھر اس کی روشنی میں وہ شریعتیں جو مختلف انبیاء پر آئیں، قوانین، اور پھر ان کی روشنی میں ایک سماج اپنے تقاضوں کے حساب سے جو چیزوں کو دیکھتا ہے تو یہ شریعت بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم شعبہ وہ اس دین اسلام کے حوالے سے وہ شعبہ طریقت کا شعبہ ہے، کہ جو انسان کے اس کی جو ذات ہے، اس کا جو باطن ہے، اس کی انٹیریورٹی ہے، جس کو مغربی جدیدیت نے رد کر دیا، فلسفیانہ جدیدیت نے رد کر دیا، انالیٹیکل فلسفی نے رد کر دیا اور کہا کہ یہ باطن کی دنیا، یہ اس کو ہم زیر بحث نہیں لا سکتے، یہ ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے، اور جو ڈومیننٹ فلسفی ہے وہ اس سے بحث نہیں کرتی۔ اب یہاں طریقت کا شعبہ انسان کے اندر کی جو ایک ایمپائر ہے اس کو درست راستے پہ چلنا، اس کے اپنے جذبات جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کی ایک درجے کے اندر تطہیر کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، تو یہ پورا علم ایک طریقت کا بنا، اور ہمارے ہاں مختلف سلاسل بنے، اور ہمارے ہاں جس کو کہا جاتا ہے کہ شیوخ کے ذریعے اور اسپرچول مینٹورز کے ذریعے وہ ایک تربیت کا ایک پروسیس، تو وہ طریقت کا ایک شعبہ بنتا ہے، اور اس شعبے کے بھی یہ ماہر ہیں۔ اور تیسرا شعبہ سیاست یا حکمت کا، کہ اجتماعی طور پر ایک سماج کو اگلے مراحل میں کیسے لے کر چلنا ہے، اور اسی طرح ان کی مشکلات کو کیسے دور کرنا ہے، اور ان کے لیے آسانیوں کا نظام کیسے بن پائے گا، تو یہ دین اسلام کا تیسرا شعبہ حکمت و سیاست کا شعبہ ہے۔ تو یہ جو مصنف ہیں ان کا ان تینوں شعبوں کے اوپر ایک پوری ایک دسترس ہے، اور عرصہ دراز سے وہ ان تینوں شعبوں کے اندر نہ صرف علم کی تخلیق میں مصروف ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ان کے مختلف خطبات یونیورسٹیز میں، ہماری یونیورسٹی میں بھی ایک سے زیادہ مرتبہ دے چکے ہیں، پاکستان کی بڑی جامعات میں، جامعہ ملیہ دہلی میں، اور اسی طرح دیگر اور بہت سی یونیورسٹیوں میں ان کے وہ لیکچرز اور مسلسل تفسیر قرآن اور اسلام کے دیگر شعبہ جات کے اوپر ان کی تحریریں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ عربی اور فارسی کا بہت سا علم انہوں نے اردو زبان میں منتقل کیا، شاہ صاحب کی کتابوں کو عربی میں ہی فٹ نوٹس کے ساتھ ریسنٹ ایک سیریز ان کی پبلش ہو رہی ہے، اور ان کا ارادہ ہے کہ 40 کتابیں شاہ ولی اللہ کی ان کو یہ عربی زبان میں جدید طباعت میں اس کو شائع کریں گے، اور اس کے اوپر اپنی تحقیق کے ساتھ اور اپنی کامنٹری کے ساتھ۔ اور ان کی کچھ کتابیں اسی طرح عرب دنیا کے اندر بھی، ابن عربی جو ایک ادارہ ہے انہوں نے بھی شائع کی، اور حال ہی میں وہاں شارجہ فیسٹیول میں بھی ان کو فیچر کیا گیا۔ اسی طرح یہ کتاب، یہ اس کے اب تک 4 ایڈیشنز شائع ہو چکے ہیں، 3 پاکستان میں اور 1 انڈیا کے اندر۔ اب یہ مصنف کا بھی تعارف ہو گیا، اسی کے ساتھ ساتھ، اور یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ یہاں لاہور میں ہی موجود ہیں، اور ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کے یہ ناظم اعلیٰ بھی ہیں، اور جمعے کے خطبات، اور خود میرا ریگولر بیسس پہ وہاں ان سے کسب فیض اٹھانے کا پچھلے 20 سال سے یہ ایک تعلق الحمدللہ وہ قائم و دائم ہے۔ اب اس کتاب کے اوپر آتے ہیں تو اس میں 7 لیکچرز ہیں جو انہوں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں دیے۔ پہلا لیکچر دیا جس کا عنوان تھا اسلام اور عدل اجتماعی۔ اس لیکچر میں اب آپ دیکھیے کہ سب سے جو اہم موضوع ہمارے ہاں سوشل جسٹس کا یا عدل کا ہے، تو اس کی ہمیں یہاں پر تھیورائزیشن ملتی ہے۔ قرآن پاک میں عدل کے حوالے سے معاشرے کے اندر اس کا قائم ہونا وہ کیوں ضروری ہے، اس کی آیات، پھر اسی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ ہمیں ملتا ہے، اور پھر وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ان کے تمام خطبات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہوئے اگلے درجے میں جب ہمارا خطہ کولونائزیشن کا شکار ہوتا ہے تو وہ جس کو مرزا اطہر بیگ الفاظ دیگر کہتے ہیں آنٹو ایپسٹیمک رپچر، جو ہمارے معاشرے میں ہوا کہ ایک بدیشی قوت نے یہاں آ کر ہماری جو یہاں ترقی کا ایک ارتقا تھا، یہاں مسائل سے نمٹنے کی
اسٹریٹجیز تھیں. یہ ایک کثیر المذہبی خطہ تھا. ایک بات وہ درج کرتے ہیں اپنے مختلف خطبات میں، خاص طور سے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے جا بجا یہ سوالات بھی ان خطبات کے اینڈ پہ ان سے جو کیے گئے، ان میں یہ سوال بھی آتا رہا کہ شاہ ولی اللہ کیوں، کوئی اور کیوں نہیں. تو اس میں ان کے جواب میں ایک بات یہ بھی درج ہے کہ بہت سے اسلامی تاریخ میں اور ممالک میں جو کچھ اسلام کی تعبیر کے حوالے سے علماء نے لکھا، وہ ایسے معاشروں میں تھا جہاں کثیر المذہبیت نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی ڈومیننس تھی، یا یہ کہ وہ مسلمانوں کے دور عروج میں کتابیں لکھی گئی تھیں. شاہ صاحب اس دور میں ہیں کہ جب یہ خطہ زوال میں جا رہا ہے. وہ ایک ایسے تھیورسٹ آف ریولوشن ہمارے سامنے بنتے ہیں کہ وہ اس بدلتے دور میں جب انسان ہر بات کو صرف اور صرف اپنے بلیف اور عقیدے کی بنیاد پہ قبول کرنے کی بجائے وہ منطقی دلائل مانگ رہا ہے، بلکہ وہ دور آ رہا ہے. مثلا 1734-1740 میں شاہ ولی اللہ یہ کتب لکھ رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یورپ کا ماڈرنزم کا آغاز کہتے ہیں فرانسیسی انقلاب سے ہوتا ہے، جو مزید کئی دہائیوں کے بعد آتا ہے. اسی طرح کارل مارکس کا اگر فلسفہ ہے تو وہ 100 سال کے بعد کارل مارکس اپنا فلسفہ پیش کرتا ہے. روسو شاہ ولی اللہ کا ہم اثر ہے، لیکن اس کی وفات بھی شاہ صاحب کے بہت بعد میں جا کے ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اس کتاب میں مختلف خطبات کے اندر خصوصی طور پر شاہ ولی اللہ کا ایک تفصیلی تعارف ہمیں ملتا ہے. پہلے خطبے میں جو یہ بات ہوئی، اینڈ پہ سوال جواب کی نشست ہوئی، اس کے اندر یہ تقاضا پیدا ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ شاہ ولی اللہ کے اوپر ہمیں مزید تفصیل سے خطبات سے نوازیں. تو پھر اگلے جو یہاں پر 4 مزید خطبات ہیں، 3 مزید خطبات ہیں، وہ پھر 4 خطبات انہوں نے وہاں پہ ایک سیریز آف لیکچرز دیے پھر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں شاہ صاحب کے تعارف کے اوپر. اب یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ بار بار یہ ذکر ہوتا ہے اور میں ابھی مختصراً آگے آپ کے ذکر کرتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کی تھاٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت جامع کتاب ہے. یقیناً ایک محقق جس کی پوری عمر گزری ہو ایک مفکر کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، ایڈٹ کرنے میں، کتابیں لکھنے میں، اوریجنل عربک ٹیکسٹ میں، تو ان سے جب آپ گفتگو سنتے ہیں تو وہ ان کی گفتگو ایک نچوڑ ہوتی ہے جو کئی دہائیوں کا ان کی جو ایک کاوش اور ان کی جد و جہد، اس کا ایک نچوڑ آپ کو ملتا ہے. تو وہ یہاں پہ ان 4 لیکچرز میں ہمیں ملتا ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب آج کے ذہن کے ساتھ سب سے بڑا موضوع جو زیر بحث آتا ہے وہ عدل کا آتا ہے، وہ جسٹس کا آتا ہے. اس کے لیے ہم مغربی مفکرین کی طرف دیکھتے ہیں. دیکھنا چاہیے، بالکل دیکھنا چاہیے، لیکن اگر ہمیں یہاں پتہ چلے کہ ہمارے ہاں کی تھیورائزیشن جسٹس کی وہ کس بیسس پہ ہو رہی ہے، اس کے ہمارے پاس دلائل کیا ہیں، تو یقیناً ہمیں علمی طور پر ایک ایسی اسٹرینتھ ملتی ہے کہ اس اینکرنگ کے ساتھ، اس روٹڈنس، سچویٹڈنس کے ساتھ پھر ہم جا کر جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں دنیا جہان میں اور خطوں کے اندر جو فلسفیوں نے عدل کو، انسانی عدل کو، سماج میں عدل کو جس طرح سے لکھا، تو ہم پھر موازنہ کر سکتے ہیں، کمپیریزن کر سکتے ہیں. اگلے خطبے کے اندر بڑی ہی جس کی کمی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں عقل رکھنے والے اور ذہین طلباء جو بہت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اکثر اوقات جب مذہب سے متنفر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ اس مذہب اور اس دین کو عقلی بنیادوں پر نہ سمجھنا ہے، کہ اس کو جہاں تک عقل مہیا کر سکتی ہے. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک طرف اسلامک ہسٹری میں ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین کے ہر بات کو ہم عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں گے، جو اس پر نہ اتری اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے. انہوں نے کہا یہ لوگ بھی گمراہ ہیں. گمراہ ایک بڑا مثلاً مائلڈ ورڈ ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی شعبے کے اوپر عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں صرف بس حکم آ گیا، ہمیں صرف سر تسلیم خم کرنا ہے. اب ان دونوں میں شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ یہ دونوں طبقات درست، ان کی اپروچ نہیں ہے. اول تو عقل بنتی ہے معلومات پہ، اور معلومات انسانی تاریخ میں کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی. بہت سی ایسی معلومات ہوتی ہیں جو علم کے بڑھنے سے آپ کو ملتی ہیں، تو آپ کا
جو طریقہ استدلال ہے وہ بدل جاتا ہے، بعض اوقات حقیقت اکثر وہی رہتی ہے، اس کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ بن جاتا ہے یا مزید گہرائی میں آپ اس کو دیکھتے ہیں. جبکہ دوسری طرف والے جو لوگ ہیں تو وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اور اسوہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپروچ غلط ہے. خود قرآن پاک میں آیا کہ یہ قرآن پاک اس پر اندھے اور بہرے ہو کے مت گرو، کہ اس کو سمجھ کے تم نے اس کو جانچنا ہے. تو اگلا جو خطبہ اس حوالے سے وہ علم اسرار دین کے بارے میں، کہ جو بدلتا تناظر تھا. تو اپنی کتب کے اندر شاہ صاحب نے اس خطبے کے اندر، جیسے مفتی عبد الخالق آزاد صاحب نے تفصیل سے سمجھایا ہے کہ شاہ صاحب نے علم اسرار دین، اسرار آپ کو پتہ ہے سر سے نکلا ہے، سر مسٹری کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں، پوشیدہ بات کو کہتے ہیں، راز کو کہتے ہیں. تو شاہ صاحب نے اس خطبے میں مفتی صاحب نے سمجھایا کہ شاہ صاحب نے کس طریقے سے ان کا جو علمی اپروچ تھا، میتھڈالوجی تھی، جس کے تحت انہوں نے دین اسلام کے ہر ڈوز اینڈ ڈونٹس کو سمجھایا کہ اس کے پیچھے اس کا تعلق کائنات سے کیسے بنتا ہے، اس کا تعلق حقیقت کائنات سے، اس کا تعلق ایک انسان سے، اس کا تعلق سماج سے کس طرح بنتا ہے کہ یہ حکم دیا گیا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. تو یہ علم اسرار دین کے تناظر میں اپنے تیسرے خطبے کے اندر مفتی صاحب نے تفصیل سے اس کے اوپر لکھا. اور آپ کو یہ جان کے پڑھ کے خوشی ہوگی جب آپ اس کتاب کو دیکھیں گے کہ آپ کے جو سوالات آپ کے ذہنوں میں، ہر خطبے کے بعد سوالات بھی ہیں اور ان کے جوابات بھی انہوں نے دیے. اسی طرح اگلے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں جو چوتھا یہاں پہ خطبہ ہے وہ نظریہ معیشت کے بارے میں. اب آپ دیکھیے کہ کتنا اہم موضوع ہے ہمارے ہاں معیشت کا. کوئی بھی سماج، کوئی بھی پیراڈائم، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی معیشت کا اس کا فلسفہ. تو تفصیل سے اس خطبے کے اندر معیشت کا جو تصور اسلام نے دیا، پھر شاہ ولی اللہ نے جیسے اس کو سمجھایا، اور وہ واضح طور سے یہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے وہ باتیں، یہ خیر اور بھی مفکرین نے کہیں لیکن میں ابھی ان کو کوٹ نہیں کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے، کہ معیشت کا جو تصور اور جو کانسیپٹس شاہ ولی اللہ نے دیے اور جس طرح انہوں نے لیبر کی بات کی، محنت کی بات کی، اس کے عناصر کی بات کی، جو اسلام کا معاشی نظام جن پہ کھڑا ہے، تو وہ ویسٹرن تھیورائزیشن میں بھی ہمیں بہت بعد میں نظر آتے ہیں. ایڈم سمتھ نے انہی آبجیکٹس آف اپسٹمالوجی سے بحث کی، کارل مارکس نے کی، دیگر افراد نے کی. تو کس طرح 18 سینچری کے منظرنامے کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاہ صاحب نے وہ جو اصول ہیں معیشت کے اور معاشی نظام کے، تو وہ یہاں سے سمجھائے ہیں. تو یہ جو سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جی کیا اسلام کا کوئی معاشی نظام ہے، تو اس کو پڑھ کر اور اسی کی روشنی میں جو آج کا ہمارا معاشی نظام اسلامی معیشت یا اسلامی بینکنگ کے نام کے اوپر جو چل رہا ہے، تو اس کے اندر کیا دجل اور فریب ہے، اور وہ در حقیقت وہی سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جس کو ایک ری برانڈ کر کے اس کو اسلامک بینکنگ قرار دیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی اس خطبے میں اور اینڈ پہ جو سوالات ہیں اس میں آپ کو یہ معلومات بھی ملیں گی. پانچویں خطبے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ سماج کے ارتقاء کا تصور جو شاہ ولی اللہ نے پیش کیا، اور اس کو مجھے یاد ہے کہ مارسیہ ہرمینسن نے ترجمہ کی ہے حجت اللہ البالغہ انگلش لینگویج میں، دا کنکلوسیو آرگیومنٹ فرام گاڈ کے اعتبار سے. تو اس نے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ شاہ ولی اللہ نے یہ تصور پہلی دفعہ دیا، یہ ٹرم بھی انہوں نے استعمال کی جس کا روٹ قرآن پاک میں ہے. وہ شاہ ولی اللہ کی ہے تھیوری آف ارتفاقات. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم سوشل سائنسز کے ہمارے کولیگز بھی تھے اور کرٹیکل ڈسکورس سرکل میں یہاں یونیورسٹی کلب میں ہم نے ایک اجلاس کیا، تو اس کے اوپر گفتگو ہوئی. تو ہمارے سوشل سائنس کے بہت سے کولیگز، پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید صاحب یہاں موجود ہیں. تو یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ یہ ایک ایسی جامع تھیوری ہے ارتفاقات کی کہ اس کو ہمارے سوشل سائنس میں پڑھانے کی ضرورت ہے. تو یہ پانچویں خطبے کے اندر مفتی صاحب نے تفصیل سے شاہ ولی اللہ کی تھیوری آف ارتفاقات جو رفق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نرمی، اور انہوں نے سمجھایا کہ سوشل ایولوشن ہوتا ہے، اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں، ارتفاق اول، دوم، سوم، چہارم. اور انہوں نے یہ بات وہاں پہ استدلال کیا کہ کس طرح پہلے درجے کے اندر
انسانیت کا ارتقا ہوا، ان کے کیا معاملات ہوئے، پھر دوسرے درجے کے اندر ان کی خاندانی زندگی بنی، خاندان سے بڑھ کے تیسرے درجے کے اندر ان کی قومی زندگی بنی، یہ قومی درجے کا ارتفاق ہے، اور پھر چوتھا ارتفاق وہ بین الاقوامی ارتفاق ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی سمجھایا اس خطبے میں کہ شاہ صاحب اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی صداقت بھی سمجھاتے ہیں کہ چونکہ بین الاقوامی نظام کے لیے جو بھی اس اعتبار سے بنیادی گائیڈنس تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی، ان کی زندگی میں وہ بین الاقوامی سسٹم کا آغاز ہو گیا، تو وہ چوتھا ارتفاق سوسائٹی کی ایولوشن کا وہ بین الاقوامی ارتفاق کا ہے، اور ان میں جو اقوام کے مابین معاملات طے پائیں گے اس کے لیے بھی بنیادی گائیڈنس دی جاتی ہے۔ تو اب یہ آپ غور کیجئے کہ ہم سوسیالوجی کے علم میں یا دیگر علوم میں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر جو سارے مفروضے ہم پڑھتے ہیں، آج دن تک ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے ہیں آئی آر کے اندر، تو وہ سب کا تعلق مغرب کے استدلال سے اور مغرب کی ہی تاریخ سے۔ تو یہ وہ پیراڈائم ہے، آلٹرنیٹو پیراڈائم، کہ جس کی روشنی میں ہم نیا علم تخلیق کر سکتے ہیں کہ یہاں کے پیراڈائم وہ کیا ہمیں نظر آتے ہیں۔ آخری دو لیکچرز جو اس کتاب میں ہیں، نمبر 6 اور 7، ان کا تعلق پاکستان کے موجودہ حالات سے، اور یہ دونوں لیکچر ربیع الاول کے ماہ میں دیے گئے، یہ لیکچر 2013 سے اور 2017 کے درمیان یہ لیکچرز دیے گئے، اور 19 میں شاید آخری۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ربیع الاول کے تناظر میں موضوعات یہ تھے آخری دو لیکچرز کے، سماجی تشکیل نو، کیونکہ ہمارے بھی سوالات ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں پاکستانی تناظر میں، تو یہ سماج کی تشکیل نو اسوہ حسنہ کے تناظر میں، اور آخری خطبہ پھر ہے پاکستانی معاشرے کا استحکام، مسائل، تقاضے اور اسوہ حسنہ۔ تو اس میں یہ عرض کروں کہ اس میں مفتی صاحب کا جو سٹانس ہے وہ بڑا واضح ہے، اور وہ یہ کہ کالونائزیشن سے لے کے آج تک ہم اپنے دور غلامی میں چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارے تمام ادارے وہ اس بدیشی قوم، انگریزوں کے استدلال، انگریزوں کے اصولوں کے مطابق چلے، ایکسٹریکٹیو اکانومی کی بیسس پہ چلے، طبقاتی تسلط کی بیسس کے اوپر چلے، سرمایہ دارانہ معیشت کے اصول پہ چلے۔ تو جو بنیاد انگریز نے رکھی تھی یہاں 1757 میں، اس وقت سے لے کے آج تک انہی بنیادوں کے اوپر ہمارا سماج چل رہا ہے۔ تو تقاضا بنیادی طور پہ اس پوری علمی روایت کے نتیجے میں، شاہ ولی اللہ کے فلسفے کے نتیجے کے اندر اور دین اسلام کی روایت کے نتیجے میں وہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے نوجوان ایک انقلابی شعور پیدا کریں، اور پہلے درجے کے اندر وہ شعوری بنیادوں پہ ان تمام موضوعات کو سمجھیں، اور ان کو سمجھ کر اگلے درجے میں وہ اپنی ایک اجتماعی قوت پیدا کریں، اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اور لیکن ان کی آرگنائزیشن کی بیسس کوئی فرقہ وارانہ، کوئی مسلکی تعارف، کوئی لسانی تعارف نہ ہو، کیونکہ وہ اگین معاشرے کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی طرف لے کے جاتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد انسانیت، اس کی بنیاد عدل، اس کی بنیاد امن، اور اس کی بنیاد پہ معاشی استحکام اور تمام افراد کے لیے ایک مساوات کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ آخر میں آخری خطبے کے اختتام پر پروفیسر سعید الرحمن اعوان صاحب، جو وہاں پہ موسیٰ پاک چیئر پہ پروفیسر تھے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں، ان کے ایک مختصر سے پیراگراف سے میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہمیں دے رہے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں، اور حال ہی میں ہمارے ہاں الیکشنز بھی ہوئے، تو ذرا اس تناظر میں بھی اس کو آپ سمجھئے گا کہ وہ یہ لکھ رہے ہیں، ہم کیوں ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے؟ آپ اپنے وزراء کا ہی جائزہ لے لیں جو اس وقت منظر عام پہ ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں ہمارے وزراء اور ہمارے لوگ کتنے گراؤنڈ ٹو ارتھ ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، آپ اپنے وزراء کا ہی جائزہ لیں جو اس وقت منظر عام پر ہیں، نہ ان میں بات کرنے کی صلاحیت ہے، نہ ان کو اپنے شعبے کا کچھ پتہ ہے، یعنی کوئی کمال ان کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا کہ کس وجہ سے لوگوں نے ان کو منتخب کیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ ہم بجائے توقعات باندھنے کے، بجائے مرثیہ پڑھنے کے، بجائے نوحہ پڑھنے کے، یا دم دبا کر ملک سے بھاگنے کے، یہ میں 2 دفعہ مزید پڑھوں گا
کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو اس کی بہت ضرورت ہے، کہ انہوں نے کہا یا دم دبا کر ملک سے بھاگنے کے، یا دم دبا کر ملک سے بھاگنے کے، یہاں رہ کر حل تلاش کریں۔ ہم نے یہیں رہنا ہے، یہ ہماری دھرتی ہے، یہیں پر ہمارے بڑے مدفون ہیں، ہم نے بھی یہیں رہنا ہے، اگلی نسلوں نے بھی یہیں رہنا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے مسائل کو سمجھنا ہے، ادراک حاصل کرنا ہے، حق کو تلاش کرنا ہے، اور اس سفر کو ہم نے مزید آگے بڑھانا ہے۔ یہ علم کا سفر ہے، یہ شعور کا سفر ہے، یہ ادراک کا سفر ہے۔ اس سفر کو ہم نے مزید آگے لے کر چلنا ہے، تو یقیناً ہمارا یہ سوچنے کا عمل آگے بڑھے گا۔ بہت شکریہ۔